الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے انبیاء کرام بھیجے تھے ان میں سے بہت سے انبیاء کو معجزات سے آپ نے نوازا تھا۔ 3 لفظ ہیں جس کو سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ایک لفظ معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، اور تیسرا لفظ استدراج ہے۔ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر خرق عادت کام کا ہو جانا جو عادتاً ناممکن ہو، کسی انسان کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کا ہونا بہت ناممکن ہو، اگر یہ ناممکن کام کسی نبی کے ہاتھ پر رونما ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر یہ خرق عادت ناممکن کام کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر یہ ناممکن کام خرق عادت عمل کسی بدکار فاسق کافر کے ہاتھ پر اگر ظاہر ہو جائیں اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کے معنی آتے ہیں ڈھیل کے۔ معجزے کی مثال لیجئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا معجزہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو مردے پر ہاتھ پھیر دے تو زندہ ہو جائے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، نابینا پیدائشی ایک شخص ہو کہ پیدائش سے نابینا ہو، آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ اپنا دست مبارک اس کے آنکھوں پر پھیر دیتے، وہ بینا ہو جاتا۔ یہ معجزہ ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے معجزات سے نوازا تھا، اور سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک سب کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ قرآن ہے۔ ہم نے تو معجزات دیکھی نہیں، لیکن ایک معجزہ رہتی دنیا تک اللہ نے چھوڑ دیا قرآن کا۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ سورہ قمر میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ مینا میں آپ تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، یہ کافر وہاں پر آئے اور آ کر آپ سے کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کوئی معجزہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا دکھا دوں؟ کفار نے کہا دکھا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دکھا دوں گا تو ایمان لے آؤ گے؟ فرمایا بالکل لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک یوں آسمان کی طرف چاند کی طرف کی، اور جیسے ہی انگلی مبارک چاند کی طرف گئی ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ میرا معجزہ ہے۔ مگر ضد، حسد اور ان تمام لا علاج بیماریاں ان کے اندر رچی بسی تھی، ان معجزات اس معجزے کو دیکھنے والے کفار نے پھر بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورہ قمر میں بیان کیا، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی، وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے، بلکہ
علماء نے، فقہا نے یہاں تک لکھا کہ حضور کا دنیا میں تشریف لے آنا یہ بھی قیامت کی آخری علامت میں سے ہے، اور جتنی علامتیں آپ نے چھوٹی بتائی تھی ساری علامت پوری ہو گئی۔ علماء نے کتابوں میں اسے تقسیم کیا، بعض علامات کو علامت صغرا میں، بعض کو علامت متوسطہ میں، بعض کو علامت کبریٰ میں شامل فرمایا۔ بہرحال تو یہ چاند دو ٹکڑے ہوئے اور کفار نے آپ پر ایمان قبول نہیں کیا، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ جب بات نہیں بنتی تھی تو ہمیشہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، کسی استاد سے سیکھ کے آتے ہیں اور آ کر اپنی جادوگری دکھاتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کو نقل کیا، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا فَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ بہرحال سورہ قمر میں ایک یہ مضمون بتایا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم اتنا ستاتی تھی کہ یہاں تک قرآن کہہ رہے کہ آپ کی گردن کو دبا دیا جاتا تھا کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہ یہ بیوقوف پاگل ہے تو چلا آتا ہے ہمارے درمیان میں اور کہتا ہے ایک رب کو مانو، آپ کی گردن کو دبا دیا جاتا، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ان تمام باتوں کو نقل کر کے قرآن بار بار سورہ قمر میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر کے پیش کیا کہ اس سے کوئی عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، سمجھے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ بار بار قرآن دل پہ دستک دے رہا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن ہم نے آسان کیا، اس کا کیا مطلب؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن کو دو طرح پر تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن کی بعض آیتیں ہیں جو وعظ اور نصیحتوں پر مشتمل ہیں، یہ ہر خاص عام کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات، نصیحت کی باتیں، یہ ہر خاص عام ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن میں عقائد، احکامات، مسائل، ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے عام آدمی کی سمجھ ناکافی ہے۔ یہاں پر جو فہم رکھنے والے ہیں، جو قرآن پر دسترس اور علوم کے ماہر ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تو عقائد، معاملات اور مسائل کو سمجھنے کے لیے یوں قرآن کا ترجمہ کھول کے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آج لوگوں نے قرآن آسان ہے، بس اس آیت کو رٹا مار کر، اب ترجمہ نکال کر، تفسیر نکال کر اپنی باتیں پیش کرنے والے بن گئے، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ بے شمار آپ کو ایسے واعظ اور خطیب ملیں گے جنہوں نے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو غلط پیش کر کے امت کو جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا، کفر ایمان کا مسئلہ آ گیا۔ اور ایک آخری بات سمجھیے، جو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور ڈالا جاتا ہے کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریسرچ کر رہے ہیں، یعنی قرآن پر ابھی ریسرچ باقی ہے۔ 1400 سال بیت گئے، ابھی تک ریسرچ ہو رہا ہے، تو عمل کب ہوگا؟ لہذا یہ جملہ ہی غلط ہے۔ جس کسی نے ریسرچ سینٹر کھولا ہے، اور ایسے ریسرچ سینٹر والے سارے گمراہ ہیں۔ اب ریسرچ کی ضرورت نہیں، اب صرف سرچ کی ضرورت ہے۔ ہم سرچ کریں گے، اہل ہے تو سرچ کریں گے، اور نہ اہل ہے تو پوچھیں گے
جس کو میں نے پہلے بیان کیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے تو آپ سرچ کیجئے، جائیے علوم میں کود پڑھیے، کتابوں میں آپ اپنے اوقات کو صرف کر دیجئے، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ پاک نے روئے زمین پر ایسے علوم و فنون کے ماہرین کو پیدا کر کے رکھا ہے جن کی خدمت میں آپ زانو تلمس طے کیجئے اور ان سے علوم سیکھ کر عمل میں لائیے۔ آج دنیا میں ریسرچ سینٹر کی ضرورت نہیں، آج سرچ سینٹر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں صحیح معانی اور مفاہیم اور قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔